بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج آپ کو ایجوکیشن کے کچھ ٹپس دینے ہیں۔ ہم نے اس سے پہلے پاک اسٹڈی کے کچھ آپ کو سوالات بتائے تھے، جس میں سے 40 نمبر کا پیپر ہوتا ہے، تو 4 سوال کرنے ہوتے ہیں یا 2 سوال کرنے ہوتے ہیں۔ تو اس میں سے 4 سوالوں میں سے 2 سوال کرنے ہیں، تو ہم نے 3 سوال پیپر میں وہ آئے تھے جو ہم نے سوال یہاں پہ کیے تھے، یعنی کہ 2 سوال وہی آگے تھے جو ہم نے کیے ہوئے تھے۔ اسی طرح ہم آپ کو ایجوکیشن کے کچھ آج سوال بتائیں گے جو انشاءاللہ پیپر میں آپ کے آ جائیں گے۔ اس سے پہلے میری ایک ریکویسٹ یہ ہے کہ انسان ہونے کے ناطے بہت سی غلطیاں ہو جاتی ہیں، بعضوں کا توجہ نہیں ہوتی یا توجہ کسی اور طرف چلی جاتی ہے، تو جو غلطی ہو نا آپ کو بتانے میں یا ہمارے بولنے میں، وہ جتنا جلد ہو سکے آپ کامنٹ میں بتا دیا کریں تاکہ ہم اس کو جلدی سے جلد حل کر لیں اور پھر آگے کی طرف چلیں۔ اب آتے ہیں ہم پیپر کی طرف۔ تو اس سوال کو حل کرنے سے پہلے ایک بات اور بتاؤں گا کہ سوال کو سمجھنا ہے، کیونکہ السوال نصف العلم، سوال کو سمجھنا بھی آدھا علم ہے۔ اگر آپ نے سوال کو سمجھ لیا کہ ہم سے پوچھا کیا جا رہا ہے تو آپ کو آدھا سوال گویا کہ آ گیا۔ اب آپ سوال میں پوچھا کچھ جا رہا ہوتا ہے، ہم جواب کچھ لکھ کے آ جاتے ہیں، پھر کہتے ہیں ہمارے نمبر نہیں آئے۔ تو سب سے پہلے آپ نے سوال کو سمجھنا ہے کہ وہ ہم سے پوچھنا کیا چاہ رہا ہے، کیونکہ ایک سوال بعض اوقات وہ کسی اور طریقے سے دے دیتا ہے، ہوتا وہی سوال جو ہم یاد کر کے گئے ہوتے ہیں، لیکن الفاظ چینج ہوتے ہیں تو پھر ہمیں سمجھ نہیں آتا کہ اس نے سوال کون سا پوچھا ہے۔ تو ایجوکیشن کے کچھ سوالات ہیں۔ سب سے پہلے سوال ہے تعلیم کا مفہوم۔ اب دیکھیں تعلیم کا مفہوم، کہیں پہ آئے گا تعلیم کا مفہوم بیان کریں، اور کہیں پہ یہی سوال آ جائے گا تعلیم کی تعریف کریں اور اس کی اقسام یا اس کو حاصل کرنے کے آسان طریقے کیا ہیں، اس طرح سے آ جائے گا۔ مثلا تعلیم کے متعلق جو بھی سوال ہوگا اس میں یہی جواب لکھنا جو آپ کو بتایا جائے گا، جیسے تعلیم کا مفہوم بیان کریں، تعلیم کی تعریف لکھیں اور اس کے مختلف پہلو بیان کریں۔ اب یہ مختلف پہلو کبھی تعریف کے ساتھ آ جائیں گے اور کبھی مفہوم کے ساتھ آ جائیں گے، لیکن زیادہ تر پہلو جو آتے ہیں تعریف کے ساتھ آتے ہیں۔ تو پہلا سوال ہمارے تعلیم کا مفہوم بیان کریں یا تعلیم کی تعریف اور اس کے پہلو بیان کریں۔ دوسرا سوال ہے فلسفہ کا مفہوم۔ سب سے پہلے فلسفہ کو سمجھنا پڑے گا، فلسفہ کیسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو فلسفہ کا مفہوم لکھیں اور تعریف، ٹھیک ہے، یا تعریف لکھیں۔ تعلیم کے پہلوؤں پر اثرات۔ اب تعلیم کے پہلوؤں پر اثرات، کس چیز کے اثرات؟ تعلیم کے پہلوؤں پر فلسفے کے اثرات، ٹھیک ہے۔ اب یہ کوئی اس میں سے جہاں بھی فلسفہ کا مفہوم آ جائے تو یہی سوال آپ کو جواب لکھنا ہوگا، جو آپ کو جواب دیا جائے گا، یا تعریف اور تعلیم کے پہلوؤں پر اثرات اس کے۔ تیسرا سوال ہے اسلام میں علم۔ اسلام میں علم کے مقاصد۔ اسلام میں علم کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کے اندر علم کے کیا درجات ہیں، اسلام کے اندر تعلیمات کا جو نظام بیان کیا گیا وہ کس طرح کا ہے، اس پر نوٹ لکھنا۔ اسلام میں علم، اسلام میں تعلیم کا طریقہ کار کیا ہے اور علم کے مقاصد کیا ہیں، علم حاصل کرنے کے مقاصد، ہم علم حاصل کیوں کر رہے ہیں، اور یہ ہر ایک فیلڈ میں ہونا چاہیے کہ ہم یہ کام کیوں کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو علم کے مقاصد۔ چوتھے نمبر پہ سر سید احمد خان کی سیاسی خدمات۔ سر سید احمد خان کی سیاسی خدمات، یہ والا ٹاپک ہم پاک اسٹڈی میں بھی کر چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ابن خلدون اور امام غزالی۔ امام غزالی والا سوال بھی میرے خیال سے پاک اسٹڈی میں سے کچھ ٹاپکس ہیں، جس نے پوری بک پڑھی ہوگی اس کے لیے تو بہت آسان ہے، ورنہ یہ سر سید احمد خان والا پاک اسٹڈی میں ہم کر چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو سر سید احمد خان کی سیاسی خدمات، ابن خلدون یا امام غزالی، تینوں میں سے کوئی بھی ٹاپک ان میں سے آ سکتا ہے۔ اور اس کے علاوہ قومی تعلیم، پانچواں سوال ہے قومی تعلیمی پالیسی 1959، ٹھیک ہے۔ قومی تعلیمی پالیسی 1959 سفارشات، اس کی سفارشات کیا تھی؟ اس طرح کے سوال بہت اہم ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، لہٰذا آپ نے اس کو یاد رکھنا ہے۔ اب دیکھیں اسی سے متعلق یہ سوال آ گیا ہے 1992 کا، اس کی خصوصیات، تعلیمی پالیسی، یا تو اس میں یہ آ جائے گا 1959 یا اس کے ساتھ آ جائے گا 1992، اس کی خصوصیات، کسی ایک کی خصوصیات لکھنی ہے، ٹھیک ہے۔ اب یاد کرتے ہو، دونوں سوالوں کو یاد کر کے جاتے ہیں، لیکن یہ تاریخ یاد نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے ہم اس کے جو پوائنٹس ہوتے ہیں وہ اس میں ایڈ کر کے لکھ کے آ جاتے ہیں اور ہمیں وہاں پہ کیا ملتا ہے؟ 0 نمبر۔ تو اس کو آپ نے غور سے پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے دیکھنا ہے قومی تعلیمی پالیسی 1959 کی پوچھی ہے ہم نے، یا ہم 1992 کی خصوصیات۔ چھٹا سوال ہے اسلامی نظام تعلیم۔ اسلامی نظام تعلیم، اسلام نے جو ایک تعلیم کا نظام بنایا ہے قرآن و سنت کو سامنے رکھتے ہوئے، اس پر کوئی مفصل نوٹ لکھیں، ٹھیک ہے۔ یا تحریک علی گڑھ، سیم یہ تحریک علی گڑھ والا سوال ہم نے پاک اسٹڈی میں بھی کیا ہے، تو 2 سوال وہ اس میں آئیں جو ہم پاک اسٹڈی میں بھی کر چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ لہٰذا آپ کو زیادہ محنت کن سوالوں پر کرنی پڑے گی جو بالخصوص اوپر والے ہیں، اور بعد میں آخر میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ سوال کو حل کرنے سے پہلے سوال کو سمجھنا ہے کہ ہم سے پوچھا کیا جا رہا ہے، اس کے بعد سوال
حل کرنا شروع کرنا ہے۔ اور اس میں اردو لکھنے میں دوسری بڑی غلطی یہ ہوتی ہے کہ ہمیں اردو لکھنی نہیں آتی، ہم نے اردو لکھنی کیسے؟ تو آپ جب بک سے یاد کر رہے ہیں سوالوں کو تو وہاں پہ غور سے دیکھیں کہ وہاں پہ اردو کیسے لکھی ہوئی ہے، انہوں نے ہیڈنگ کیسے دی ہوئی ہے، درمیان والی ہیڈنگ کہاں پہ، شروع والی کہاں پہ، پھر نیچے سے وہ لکھنا شروع کر رہے ہیں تو وہ کیسے لکھنا شروع کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ کچھ موسٹ امپورٹنٹ سوال ہیں، ان کو حل کریں آپ، ان کو کم از کم ایک مرتبہ تو سارے سوالوں کو حل کر لیں، ٹھیک ہے؟ یا اگر آپ سے سارے نہیں یاد ہوتے تو کم از کم ایک مرتبہ سب کو پڑھ ضرور لیں تاکہ وہاں آپ کو پیپر میں لکھتے ہوئے آسانی ہو، ٹھیک ہے جی؟ خدا حافظ۔